اس سارے ماحول میں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی پالیسیوں پر بھی گہری نظر ڈالی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں ان پر تنقید بڑھ رہی ہے۔ وہ گزشتہ برسوں سے یہ دعوے کر رہے تھے کہ وہ اپنے بے شمار جنگوں سے، جو انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اس دوران، اس سے انہوں نے اسرائیل کو پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور مستحکم بنا دیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی مسلسل فوجی کارروائیوں نے اسرائیل کو پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ اور علاقائی اور عالمی سطح پر تنہا کر دیا ہے۔ نتن یاہو کے نظریات میں طویل عرصے سے مذہبی اور مسیحائی یعنی میسیانک رجحانات بھی نمایاں رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو گریٹر اسرائیل کے خواب کا پورا کرنے والے اور مسیحی دور کی آمد کے لیے ایک اہم ذمہ دار کردار ادا کرنے والا سمجھتے ہیں شخص، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً اپنے بیانات میں بھی کرتے رہے ہیں۔ وہ اپنی کارروائیوں کو الہامی منصوبے کا حصہ قرار دیتے کہ خدا نے ان کو یہ کام دیا ہے کہ وہ مسیحا جو آنا ہے اس کے آنے کے انتظامات کریں، اور وہ کس طرح انتظامات کر رہے ہیں؟ تباہی بربادی کے ذریعے، فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذریعے، لبنان میں تباہی کے ذریعے اور ایران پر حملوں کے ذریعے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے مسیح کی تیاری کا حالات سازگار بنا رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ بائبل اور مذہبی کتابوں کے حوالے سے علاقائی دعووں اور فوجی اقدامات کو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو بائبل میں یہ لکھا ہے کہ مسیح آئے گا تو میں یہ سب کام کر رہا ہوں، تو جس سے اندرونی اور بیرونی حلقوں میں ان کی پالیسی پر سوالات اٹھنے اب لگ گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جو مذہبی جذباتی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی، لیکن اب ہر جگہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ غزہ کی طویل ترین اور تباہ کن جنگ نے اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے، اور خاص طور پر ان مغربی ممالک میں جہاں کبھی اسرائیل کی حمایت ایک اٹل حقیقت اور ثقافت کا لازمی جز سمجھی جاتی تھی، اب لوگوں کی رائے میں وہاں زبردست اور بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں ابراہم اکارڈ جیسے معاہدے کر کے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں۔ ان تمام واقعات کے پس منظر میں تینوں بڑے یہ ابراہیمی مذاہب جو ہیں، یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے میسینینک یعنی مسیحائی نظریات کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔